الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. محترم حضرات، خواتین، چھوٹے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ رمضان مبارک کے ان راتوں میں دین کی کچھ باتیں ہم سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ گزشتہ درسوں میں جو باتیں ہمارے ساتھ تھیں وہ یہ کہ ہم متقی بن جائیں۔ اللہ اکبر۔ تقوی، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تقوی کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ ایک آدمی، مرد ہو یا عورت، جب متقی بن جاتے ہیں تو ان کے اندر کیا کیا صفات پیدا ہوتے ہیں، کیسے ان کے اخلاق سدھر جاتے ہیں، اور پھر ہم نے یہ بھی جانا کہ تقوی کے فائدے دنیا میں کیا حاصل ہوتے ہیں اور آخرت میں کیا حاصل ہوتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ محترم بھائیوں، بہنوں، چھوٹے بچوں، ایک بہت ہی بنیادی بات، اہم بات میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کس چیز کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں داخل ہوتے ہیں؟ مطلب وہ کیا سبب ہے، وہ کیا چیز ہے جس کی وجہ سے سب سے زیادہ لوگ جنت میں جاتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تقوی اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، وحسن الخلق، اچھی عادتیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس درس میں جو باتیں میرے ساتھ ہیں وہ یہ کہ صبر کے تعلق سے کچھ باتیں مجھے آپ کے سامنے کہنی ہیں۔ ہمارا یہ جو درس آپ کے ساتھ آدھا گھنٹے تک رہے گا اور اس میں کچھ باتیں صبر کے تعلق سے مجھے اور آپ کو سننا اور سنانا ہے۔ تو سب سے پہلی چیز، صبر کسے کہتے ہیں؟ تو کسی بھی چیز کا معنی اگر آپ معلوم کریں تو زبان لغہ میں الگ ہوتا ہے، اس کا اصطلاحی معنی الگ ہوتا ہے۔ تو یہاں ہم بیان کریں گے صبر کے بارے میں۔ کہا کہ ثبات القلب عند موارد الاضطراب، یعنی ایسے کچھ حالات آ جائیں جو اضطرابی کیفیت کی ہو، ہیجانی کیفیت کی ہو، اس وقت اپنے دل کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے آپ کو سنبھالنے کا نام صبر ہے۔ بڑی بڑی چیزیں میری اور آپ کی زندگی میں آتی ہیں، ایسے وقت میں اپنے آپ کو قابو میں کر لینا، سنبھال لینا، اس کا معنی ہوتا ہے صبر۔ صبر کئی قسم کا ہوتا ہے، جہاں مشہور 3 قسمیں ہیں۔ الصبر علی طاعت اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں آپ صبر کریں۔ کیسے صبر کریں؟ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت بجا لاتا ہے، اسے تکلیف ہوتی ہے، مشقت ہوتی ہے، صبر کرتا ہے۔ تراویح کی نماز پڑھتا ہے، پیر دکھتے ہیں، صبر کرتا ہے۔ یہ صبر علی طاعت اللہ۔ اور بھی بہت ساری عبادتیں ہیں جس میں آدمی کو مشقت محسوس ہوتی ہے۔ صبح صبح اٹھ کے سحری کرنا،
نیند کی کیفیت ہوتی ہے، سحری کرنی پڑتی ہے، آدمی سحری کرتا ہے، الصبر علی طاعت اللہ. اور عورت ہے، اسے حجاب کا حکم ہے، کافی گرم دن ہے لیکن اس گرمی کے ماحول میں بھی وہ اپنا برقع پہنتی ہے، صبر کرتی ہے. الصبر علی طاعت اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت پر صبر ہے. صبر کی ایک دوسری قسم ہے الصبر علی معصیت اللہ. آدمی گناہوں سے بچ جاتا ہے، گناہوں کی گندگیوں سے بچ جاتا ہے، تو یہ صبر ہے. آدمی صبر کرتا ہے. دوسرے لوگ ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں لوگ سود کھاتے ہیں، سود دیتے ہیں، سود لیتے ہیں. ایک مسلمان ہے، صبر کرتا ہے تاکہ یہ چیز میرے لیے جائز نہیں، اور وہ صبر کرتا ہے، اور وہ صبر الصبر علی طاعت اللہ، اس پر وہ صبر کرتا ہے. اسی طرح الصبر علی اقدار اللہ، ایک اور صبر ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے کچھ آپ کی تقدیر میں بعض چیزیں لکھ دیتا ہے، آپ اور ہم اس پر صبر کرتے ہیں. کسی کی تقدیر میں غربت لکھ دی، اس نے صبر کیا. کسی کی تقدیر میں ہاتھ پیر کا معذور لکھ دیا، اس نے صبر کیا. کسی کی آنکھیں چھین لی گئیں، اس کی بینائی چلے گئی، اس نے صبر کیا. الصبر علی اقدار اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسے کچھ تقدیر لکھی، آدمی اس پر صبر کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت صبر کیا. آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہیں، نیا نیا زمانہ ہے مدینے کا، ابھی بدر کی جنگ نہیں ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں آئے ہیں، اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس جا رہے ہیں ان کی عیادت کرنے کے لیے. تو وہاں جب جانے لگے سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہیں، اور ساتھ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت اسامہ بن زید بھی ہیں. اور راستے میں دیکھا کہ بہت سارے منافق ہیں، یہودی بھی ہیں، ان کے ساتھ کچھ مشرک بھی ہیں. اور منافقوں کا جو سردار تھا، ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، عبداللہ بن ابی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے اپنے گدھے پر، اور ان لوگوں کو سلام کیا، نصیحت کی. تو عبداللہ بن ابی نے کپڑا اٹھا کر اپنے ناک پر رکھ لیا، بولا کہ تمہارے گدھے کے اس دھول سے ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تم ایسا کرو اپنے ہاں رہو، اگر کوئی آئے تو اسے نصیحت کرنا، ایسا ہر ایک کو نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں. عبداللہ بن رواحہ انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم کو اچھا لگتا ہے کہ آپ نصیحت کریں، آپ نصیحت کیجیے. ایک طرح کی لڑائی کی کیفیت پیدا ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. کہا کہ دیکھیے ابو حباب عبداللہ بن ابی کیسے کیسی باتیں کرتا ہے. سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے آنے سے پہلے مدینے کا سردار ہم اس کو بنا لیتے تھے، آپ کے آنے کی وجہ سے اس کی سرداری خطرے میں پڑ گئی، اس لیے وہ آپ سے جلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف دی گئی. اس وقت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا عبداللہ بن ابی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے پر بیٹھ کر آنے کی وجہ سے تو نے اپنے ناک پر کپڑا رکھ لیا کہ اس گرد سے تجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گدھے کی خوشبو اس کی بدبو تیرے خوشبو سے زیادہ اچھی ہے. تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا بھی تکلیف دیا گیا، باتوں سے تکلیف دی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کیا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا صبر کیا ایک الگ موضوع ہے، اور اس پر انشاءاللہ ہم بتائیں گے
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسے تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر آج کی اس مختصر سے درس میں ہمارے پاس اور 20 منٹ کا وقت باقی ہے، مجھے آپ کو لے چلنا ہے عہد نبوی کی کچھ عورتوں کی بات آپ کو سنانی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں صبر کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے عطا ابن رباح سے کہا کہ میں کیا تم کو ایک جنتی عورت بتلاؤں؟ اگر آج آپ سے کوئی کہے کہ آؤ دیکھتے ہیں ایک جنتی عورت، تو کوئی کہے گا کہ ضرور ہم ایسی عورت کو دیکھنا چاہیں گے جو جنت کی ہے، جنتی عورت ہے۔ تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو اس کالی عورت کو، وہ جنتی عورت ہے، وہ کالی عورت، هذه المرأة السوداء، یہ کالی عورت جنتی عورت ہے۔ کہا کہ کیوں؟ کہا کہ یہ عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے اوپر مرگی کی بیماری طاری ہو جاتی ہے، وَأَنِّي أَتَكَشَّفُ، اور میرے کپڑے کھل جاتے ہیں، یعنی اس تکلیف سے میں ایسے تڑپتی ہوں کہ مجھے ستر کھل جاتا ہے، میرے کپڑے میرے جسم سے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں۔ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ یہ بیماری مجھ سے دور ہو جائے۔ جیسے آج کل کے زمانے میں ہم فٹس جسے کہتے ہیں، مرگی کی بیماری، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت دعوت لک وان صبرت فلک الجنہ، اے عورت اگر تو صبر کرتی ہے تو میں تیرے لیے، اگر تو چاہتی ہے تو میں تیرے لیے دعا کروں، اگر تو صبر کرتی ہے تو تیرے لیے جنت ہے۔ اس عورت نے کیا کہا ہوگا؟ وہ لوگ تو جنت کے لیے تڑپتے تھے۔ اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں صبر کرتی ہوں، بس اتنی دعا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کر دیں کہ میں اس حالت میں میرے جسم پر میرا کپڑا باقی رہے، اپنے ستر کا، اپنے حجاب کا۔ اس زمانے کی خواتین کو، صحابیات کو اتنا لحاظ تھا کہ مرض کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، بے ہوشی کی حالت میں بھی وہ ان کے کپڑے جسم سے ادھر ادھر ہو جائیں ان کو پسند نہیں تھا۔ اللہ اللہ۔ لیکن آج جان بوجھ کر اگر ایسا کیا جاتا ہے، خاتون جا رہی ہیں، جسم پر برقع ہے، سر پر کپڑا نہیں ہے، اور جسم کہیں سے برقع بھی ایسا ہے کہ اگر برقع نہ ہو تو اچھا، ایسی حالت ہے، برقع بھی اس ڈھنگ کا ہے۔ کہا کہ اس خاتون کو دیکھیے، کہا آپ دعا فرما دیجئے کہ اس حالت میں میرے کپڑے نہ کھلیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس عورت کے حق میں قبول ہوئی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ عورت جنتی ہے، یہ عورت جنتی ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے صبر کی بات جب آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک عورت ہے بیٹھ کر رو رہی ہے، اس کا کسی کی انتقال ہو گیا ہے، کوئی مر گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، عورت رو رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہا اتق اللہ واصبری، اے عورت اتق اللہ، اے عورت تو اللہ سے ڈر، صبر کر، صبر کر۔ اللہ تبارک و تعالی صبر کا بدلہ تو جنت ہوتا ہے، صبر کر۔ تو اس عورت نے کہا آپ کو نہیں معلوم کہ میرے اوپر کتنی بڑی مصیبت آئی ہے، اگر یہ مصیبت آپ پر آتی تو آپ کو معلوم ہوتا۔ تو اس عورت نے ایسا جواب دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ بعد میں لوگوں نے بتایا کہ اللہ کی بندی، وہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ پھر پیچھے سے دوڑی دوڑی آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے جانا نہیں، پہچانا نہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الصبر عند الصدمة الأولى، صبر پہلے وقت میں ہوتا ہے، جیسے مصیبت آئی آپ نے کہا اللہ تبارک و تعالی مجھے صبر دے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی خوب واویلا مچائے پھر بعد میں کہے کیا کریں، اب تو صبر کے سوا کوئی چارہ نہیں۔ آدمی صبر کرے، معلوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ اللہ ہم تمہیں آزمائیں گے، ہاں تمہارے جانوں میں کمی کر کے، مالوں میں کمی کر کے، ہاں پھلوں میں کمی کر کے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ دنیا ہی ابتلا اور آزمائش کا گھر ہے، یہاں لوگ آزمائے جاتے ہیں۔ جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش ویسے ہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابی پہنچتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کانپ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابی نے پوچھا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اتنی کپکپاہٹ کیسے آتی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 آدمیوں کے برابر مجھے بخار میں تکلیف ہوتی ہے، اور اجر و ثواب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی دیا جاتا ہے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، جس کا ایمان جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی آزمائش اور مصیبت بھی ویسی ہوتی ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، چلیے ہم آپ کو سناتے ہیں ایک اور صحابیہ، صفیہ بنت عبد المطلب رضی اللہ عنہا صحابیہ ہیں، اور یہ جنگ ختم ہوئی ہے، احد کی جنگ، اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اچانک ایک عورت کو دیکھا کہ وہ جنگ کے میدان میں دور سے تیزی کے ساتھ آگے آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کو پہچان لیا اور فوراً کہا کہ دیکھو اس عورت کو روکو جو آ رہی ہے۔ تو میں نے دیکھا اور مجھے بھی پہچان لگ گئی کہ یہ میری ماں صفیہ ہے، اور میں قریب گیا کہ میری ماں کو روکوں، لیکن انہوں نے زور سے مجھے ڈھکیلا کہ میں ایک دم سینے کے بل سامنے کی طرف چلا گیا۔ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑی یعنی جسامت کی خاتون تھی، تو بڑے طاقتور خاتون تھی، کہا کہ انہوں نے ایسے ڈھکیلا کہ میں سامنے ہو گیا۔ ہوا یہ تھا کہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی خبر سن کر دیکھنے آئی تھی، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلح کیا گیا تھا، ان کا سینہ چیرا گیا تھا، کان کاٹے گئے تھے، ناک کاٹی گئی تھی۔ اس مسخ شدہ لاش کو دیکھ کر شاید وہ برداشت نہ کر سکے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکنے کو کہا۔ تو کہتے ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ، پہلے تو انہوں نے مجھے ڈھکیلا، اور پھر میں نے کہا کہ اللہ کے نبی کا حکم ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی، رک گئے۔ اللہ اکبر۔ ویسے جذبات میں بھی ویسے غم کے جذبات ہیں، غم میں ڈوبے ہوئے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم ہے کہ آپ آگے نہ بڑھیں، تو وہ رک گئے۔ بلا کہ اچھا چلو میں 2 کفن لائی ہوں، 2 کپڑے کے ٹکڑے لائی ہوں، اور اس سے میرے بھائی کو کفنا دیا جائے۔ اور جب کفن دینے کا وقت آیا تو وہاں دیکھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بغل میں اور ایک انصاری صحابی بھی ہیں۔ ان لوگوں کو شرمندگی محسوس ہوئی کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ 2 کپڑوں میں کفنائے جائیں اور انصاری صحابی کی لاش پر کفن نہ ہو۔ ایسا کیا، چلو ایسا کرتے ہیں، ایک کپڑا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اور دوسرا کپڑا انصاری صحابی کو
لیکن دیکھا کہ ایک کپڑا بڑا ہے ایک کپڑا چھوٹا ہے، تو ایسا کیا کہ اس میں قرعہ ڈالا گیا، جس کے حصے میں جو کفن آیا اسے وہ کفنایا گیا۔ یہ عورت صفیہ بنت عبد المطلب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئی کہ نہ آپ آگے نہ بڑھیں تو ان کے قدم رک گئے۔ ہماری عورتوں کا بھی حال ایسے ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات جب آ جائے تو خاندان کے رسم و رواج، ہمارے خوشی میں غم میں سنت کا لحاظ رکھنا چاہیے، ہم سنتوں کا لحاظ رکھیں۔ چلیے میں اور ایک خاتون کی بات بتاتا ہوں، یہ ہیں ام حارثہ۔ یہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ماں کی بات ہے۔ ام حارثہ کی ماں بہت بوڑھی ہیں، نابینا ہیں، اکیلے بیٹا حارثہ ہیں جو اپنی ماں کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ماں سے اجازت چاہی کہ میں بھی جنگ میں جانا چاہتا ہوں۔ جنگ کی اجازت ملی، اور ایسا بھی ہوا کہ جنگ کے واقع ہونے سے پہلے، مطلب یہ بدر کا موقع تھا، کہ اچانک کہیں سے کوئی تیر آیا اور حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اس تیر کی وجہ سے حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ جنگ ختم ہوئی، سارے لوگ واپس مدینے، عورتیں ہیں، اور کوئی اپنے شوہر کو جو غازی بن کر آ رہا ہے، کوئی عورت اس کی طرف دیکھ رہی کہ میرا شوہر غازی بن کر آ رہا ہے، کوئی اپنے باپ کو تلاش رہا ہے بچہ، کوئی عورت اپنے شوہر کو تلاش رہی ہے، کوئی عورت اپنے بیٹے کو تلاش رہی ہے کہ جنگ سے ایک لوگ واپس آ رہے ہیں۔ لیکن حارثہ کی ماں اپنے بیٹے کو تلاش رہی ہے، سب سے پوچھ رہی ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ کوئی کچھ بولتا نہیں، ہر ایک کی زبان بند ہے، کوئی کچھ بولتا نہیں ہے۔ کیسے اس نابینا عورت کو، حارثہ کی ماں کو بولے، کیسے وہ دل اور وہ کس زبان سے بولے کہ تمہارا بیٹا جو اکلوتا بیٹا ہے، تمہارا سہارا ہے، وہ تمہارا، اور وہ شہید ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس عورت کو صبر دیا، اور ہوتے ہوتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ کے پاس پہنچی، اور اس وقت تک ان کو بعض خبر آ چکی تھی کہ ان کا بیٹا شہید ہو چکا ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیے کہ میرا بیٹا کہاں ہے، میرا بیٹا کہاں ہے۔ کہاں ہے کا مطلب یہ تھا کہ کیا جنت میں؟ یہ تو معلوم ہے کہ میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، میرا بیٹا شہید ہو چکا ہے، وہ اب زندہ نہیں رہا، لیکن مائیں چاہتی تھی کہ وہ یقین کر لیں کہ بیٹا کہاں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان رسالت سے کہا، یا ام حارثہ انہا جنان فی الجنہ۔ حارثہ کی ماں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میرا بیٹا جنت میں ہے؟ کہا کہ حارثہ کی ماں، کیا بات کرتی ہو، اللہ کے پاس ایک جنت نہیں کئی جنتیں ہیں، کئی جنتیں ہیں۔ وَإِنَّ ابْنَكَ أَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْأَعْلَى، تیرے بیٹے کو جنت الفردوس ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک عورت جس کا ایک ہی بیٹا تھا، شہید ہو چکا، وہ چاہتی ہے کہ بس، اس نے کہا کہ آپ بتا دیں کہ میرا بیٹا جنت میں ہے تو میں اللہ کا شکر ادا کروں، اگر نہیں ہے تو میں اس پر روں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تیرا بیٹا جنت الفردوس میں ہے۔ یہ کون ہے؟ حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر پر گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت قرآن کی آواز سنی۔ اللہ اللہ، دوستو، عزیزو، ماؤں اور بہنوں، رمضان المبارک کی اس مہینے میں ہیں، زیادہ سے زیادہ وقت آپ اور میں تلاوت قرآن پر لگائیں۔ اس ماحول میں
ان دنوں میں مسلمانوں کے جو دشمن ہیں، مکار، عیار، فاسق، فاجر، کافر، یہ لوگ مسلمانوں کو مشغول رکھنے کے لیے اسلام پر اعتراضات کی بوچھار کر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض ہوتا ہے، آپ کی سیرت پر اعتراض ہوتا ہے، اور کعبۃ اللہ کی تقدس پر اعتراض ہوتا ہے، قرآن مجید پر اعتراض ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں، اپنے لوگوں سے پوچھ لیں کہ جتنے یہ چیزیں ہیں جس کو ہم یوز کرتے ہیں واٹس ایپ کے نام پر اور دوسرے فیس بک کے نام پر، سارے اعتراضات کی بوچھار لگی ہوئی ہے، اور ان کا مقصد یہ ہے کہ اس مہینے میں بھی ان لوگوں کو جواب دینے پر مصروف رکھیں، بس وہ ہمارا جواب ہی دیتے رہیں۔ وہ ایک ان کی سازش ہے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ ان کے مکر پر انہیں چھوڑ دیں، ان کے مکر پر انہیں چھوڑ دیں، کم از کم اس مہینے میں اپنے آپ کو قرآن سے دل لگائیں۔ ہم بات کر رہے تھے حارثہ بن نعمان رضی اللہ عنہ کی، جنت میں قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوا سنا گیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ جبریل، یہ کس کی آواز ہے؟ یہ کس کی آواز ہے جو ہم سن رہے ہیں؟ جبریل امین نے کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حارثہ بن نعمان ہے، حارثہ بن نعمان کی آواز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کذالکم البر، کذالکم البر، بالکل ایسے ہی ہوتا ہے نیکی کا بدلہ، ایسے ہی ہوتا ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کا بدلہ۔ حارثہ بن نعمان اپنی ماں کا بڑا احترام کرتے تھے، ماں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے ان کو کھانا کھلاتے تھے، اپنی ماں کو کھانا کھلاتے تھے، اپنی ماں کی خدمت کرتے تھے۔ اللہ نے ان کا یہ بدلہ دیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے کہہ دیا کہ جنت الفردوس میں وہ جگہ ملی ہے۔ کذالکم البر، کذالکم البر۔ محترم حضرات، خواتین، یہ باتیں تھیں صبر کے تعلق سے کہ صبر کسے کہتے ہیں، صبر کی کتنی قسمیں ہیں، اور صحابیات کی کچھ مثالیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ انشاءاللہ کل کے درس میں ہم دیکھیں گے میرے اور آپ کے نبی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسا تھا۔ بہت ساری باتیں ہمارے ساتھ ہیں، صبر ایوب کی باتیں بھی ہیں علیہ الصلاۃ والسلام۔ سب سے پہلے ہم لیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر، اور قرآن مجید صبر کے تعلق سے کیا کہتا ہے، کیسی اس کے فضائل بیان کرتا ہے کہ صبر کرنے والوں کو کیا کیا ملے گا، قرآن کی زبان میں صبر کی فضیلت کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ باتیں بھی ہم سنیں گے۔ انشاءاللہ کل کی درس میں جو بات ہمارے ساتھ ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبر کیسے تھا، اور قرآن صبر کے بارے میں کیا کہتا ہے، اور صبر کرنے والوں کو کیا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے کیسے کیسے اعلیٰ درجات جنت میں رکھے ہیں، اس کا ذکر انشاءاللہ کل کے درس میں ہم سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنی باتیں ہم سنتے ہیں اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ خیر الکلامی ما قل ودل، بہترین بات وہ ہے جو کم ہو اور مدلل ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں ہم نے اس مجلس میں سنی اس پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اے الہ العالمین، جتنے ہمارے ساتھ اس مجلس میں تھے تمام کی نیکیوں کو قبول فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کو عافیت کی دولت نصیب فرما، ہماری روزی روٹی کمائی میں برکت عطا فرما، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ یا اللہ، دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے ہمیں مالا مال فرما۔ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرما، شفا کلی عطا فرما، شفا عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام کے مرحومین کو بخش دے، ان کے قبروں کو نور سے بھر دے،
یا اللہ ہماری دعاؤں کو ان کے حق میں قبول فرما. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد برحمتك يا ارحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.